جو دینا تھا کہہ دیا. آپ حضرت پانی صاحب آپ کے سامنے عقیدہ ختم الاول اور فضیلت شب برات کے حوالے سے بیان فرمائیں گے. جو احباب باہر شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی عبادات میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنی عبادت کو نوافل کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں اور تقریباً آدھ پون گھنٹہ بیان ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ مدد کچھ کمائی دعا ہوگی. تشریف لاتے ہیں آج کی مدد صلاح و سلام حضرت علامہ عبداللہ محمد راشد مدنی صاحب آپ کو قریب آ جائیں تمام ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. اس شب کے متعلق حضور علیہ السلام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اس شب میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اس شب میں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے اور 15 شعبان کے روزے کی ترغیب دی گئی ہے. پھر اس بات میں علماء کرام کا 2 رائے ہیں کہ آیا شعبان المعظم کی رات کی عبادت عام راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے یا عام راتوں کے برابر ہے. اکثر علماء کرام ہمارے ان کی رائے یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس کی عبادت عام راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. پھر بات آتی ہے 15 شعبان کے روزے کی. تو ایک ضعیف حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی رات کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور علیہ السلام ہر اسلامی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے یہ 15 تاریخ آ رہی ہے تو حضور علیہ السلام کی اس سنت کی نیت کے ساتھ اگر روزہ رکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. بذات خود روزہ ایک عبادت ہے. منع نہیں ہے کہ 15 شعبان کو نہ رکھو،
رکھیں گے تو ثواب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان المعظم میں روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے کہ بعض دفعہ تو حضور علیہ السلام شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں شک گزرتا تھا کہ کہیں پورا شعبان تو روزے نہیں رکھیں گے، مسلسل روزے رہتے تھے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں ہم روزے رکھ کر اپنی طبیعت کو روزے کے مطابق تیار کریں، اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان میں ہم نے تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کر لی، مسجد میں زیادہ وقت دے کر رمضان المبارک میں مسجد میں زیادہ وقت دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر نوافل پڑھ کے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ جس طرح ہر چیز میں خرافات آ گئی ہے، اس طرح شعبان میں بھی خرافات آ گئی ہے۔ حلوہ بناؤ، ٹھیک ہے نا جی، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، اور کھلاؤ بھی مولویوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم حلوے کی مخالفت اصولی طور پر تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو کہنا چاہیے بھائی کھلاؤ کھلاؤ، ہمارا فائدہ ہے، کھلاؤ جتنا، لیکن ہم منع کر رہے ہیں کہ نہیں، مطلب ہم اپنے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی یہ بات ہو گئی نا، مولوی لوگ حلوے سے منع کریں مطلب اپنے رزق روٹی پر پابندی لگا رہے ہیں، لیکن جو عالم حق ہوگا، علماء حق ہوں گے، وہ اپنے نقصان کو نہیں دیکھیں گے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو نہیں ہے جائز نہیں جائز۔ حلوے کا کوئی میٹھی چیز پکانے کا 15 شعبان کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ہی مجوسیوں کی آتش پرستی اور ہندوؤں کی دیوالی، جس میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ اس کی مشابہت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہندوؤں کے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں جانا چاہتا ہے تو پٹاخے پھوڑے، اور جو حضور علیہ السلام اور علماء حق کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ شعبان جیسے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا ہر شہری، ویسے پاکستانی قوم تو سبحان اللہ ایسی قوم پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، اس کے پاس مریض آ جائے تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہاں جی، ہر ایک اپنا اپنا نسخہ بتائے گا۔ یہ شوگر ہے آپ کو، یہ مولیاں توڑ کر کھا لینا جی، شوگر ہے آپ کو، چنے کھا لینا جی، شوگر ہے آپ کو، کریلا نچوڑ کر کھا لینا، اس کا پانی پی لینا، آپ کو شوگر ہے۔ اچھا وہ کوڑ تمبا آتا ہے نا، اس کو پیروں سے 1000 بندے بیٹھے ہوں گے، مریض ایک ہوگا، 1000 نسخے دیں گے۔ یہ ہماری پاکستانی قوم کا خصوصی نشان ہے اور شعار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شعبان آ گئی، سارے عبادت گزار ایک رات کے لیے، باقی نہیں، ایک رات کے لیے سارے عبادت گزار، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، اور پورا سال نماز نہیں پڑھی ہے، نہا کر دھو کر خوشبو لگا کر آ کر مسجد میں جناب بیٹھ جائیں۔ 14 اگست کو سارے کے سارے محب وطن، حالانکہ پورا سال بجلی چوری کر کے ملک پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، پورا سال روڈ پہ تھڑے لگا کر دکانیں آگے بڑھا کر ملک کا نقصان کیا ہے، کچرا پھینک کر ملک کو نقصان پہنچا، لیکن 14 اگست کو پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا، یہ پاکستانیوں کی۔ لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اس تاریخ میں لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ابھی قبرستان ہوں گے، پھر واپس آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی 63 سال عمر مبارک تھی، دنیاوی عمر کتنے سال تھی؟
سب نہیں بولتے. آپ بولو گے نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہو. ایسا نہ میں بولتا رہوں اور آپ سوئے رہو. ٹھیک ہے نا. 63 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. ان 63 سال میں سے 40 سال قبل از نبوت کے الگ کر لیں تو باقی کتنے بچے؟ 23 سال میں کتنے شعبان آئے؟ 23 شعبان آئے. 23 شعبانوں میں صرف ایک شعبان میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قبرستان گئے. بقی جنت البقی گئے. وہاں قبرستان میں حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نہیں ہے. وہ تلاش کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں دعا فرما رہے ہیں. لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھائی جنت البقی میں چراغاں کر دو، چراغ جلا دو. اس وقت تو سیور اور بجلی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن چراغ تو تھے نا. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بھائی قبرستان میں چراغ جلا دو، روشنی کر دو، آج میں قبرستان جاؤں گا اور تم سب بھی قبرستان جاؤ. اس لیے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ زندگی میں شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان چلا گیا تو سنت ادا ہو گئی. لیکن یہ جو ہمارا جانے کا طریقہ ہے، ایسا طریقہ کہیں بھی حضور سے ثابت نہیں ہے. یہاں سے آپ نکلو، سامنے پھولوں کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، پھاٹک تک ساری گلی میں پھولوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. پھر آگے قبرستان کے قریب جاؤ، وہاں پھولوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. قبرستان تک چونا گرا ہوا ہے. قبرستان میں لائٹنگ ہوگی. ابھی تھوڑی دیر کے بعد بجلی اگر چلی جائے نا، زندوں میں بجلی چلی جائے گی، مردوں میں بجلی نہیں جائے گی. بجلی کی ضرورت زندوں کو ہے، مردوں کو ہے؟ ہمیں ضرورت ہے نا، لیکن ہمیں نہیں ہوگی بجلی. قبرستان میں بجلی ہوگی. ارے بھائی قبرستان ایک عبرت کی جا ہے. قبرستان ایک خوف کا مقام ہے. قبرستان ایک ہولناکی کی چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں جو چیز قبر والوں کے پاس قبروں میں ہو رہی ہے اگر تمہیں دکھا دی جائے تو تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے. آ رہا ہے سمجھ؟ وہ تو عبرت کی جا ہے. اور ہم نے جناب وہاں پر میلے ملاقڑے شروع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب تو ماشاءاللہ قبرستانوں میں کوئی ایک آدھ مزار بھی ہم نے بنا لی ہے اور وہاں پر ان راتوں میں جو ہے خوب میلہ ملاقڑا ہو رہا ہوتا ہے اور شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، چہل قدمی ہو رہی ہوتی ہے. جتنی رونق شہر میں نہیں ہوتی ہے جتنی رونق اس رات کو قبرستان میں ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی حدیث میں نہیں. اس لیے کبھی اگر آپ لوگ چلے گئے ہو ایک آدھ دفعہ تو بس ہو گئی سنت ادا. اب بار بار 23 سال میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام گئے، آپ بھی 23 سال میں ایک دفعہ چلے جائیں، پھر مزید 23 سال آپ کو مل جائے تو پھر ایک دفعہ اور چلے جائیں. ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس شعبان کی رات میں آپ مختلف، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا پرچے فوٹو شیئر کر کے مسجدوں میں دے دیتے تھے. اتنی رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو، پھر اتنا پیسہ مل جائے گا. ہماری قوم کو اگر 2 رکعت پڑھانی ہو نا، ان کو بولو بھائی جنت ملے گی، ہماری قوم نہیں پڑھے گی. اور قوم کو بتا دو کہ بھائی اگر 2 رکعت میں یہ سورت پڑھو گے تو ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں گی، سارے پڑھنا شروع کر دیں. پیسے کا فائدہ بتا دو، آخرت کا فائدہ نہیں بتاؤ اس ہماری قوم کو. یہ بتا دو کہ اتنا پیسہ ملے گا، فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ میسج چلتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اتنی رکعت پڑھ لو، کتنی بھی کوئی بھی حدیث میں شعبان کے لیے مخصوص عبادت حضور علیہ السلام نے نہیں بتائی. ذکر کر لو، درود شریف پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، تیسرا کلمہ پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، چند رکعت نفل پڑھ لو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اگر پورا سال نماز نہیں پڑھتے ہو، صرف اس رات آ کر عبادت کرتے ہو تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ یہ عبادت نفل ہے اور پوری زندگی 5 وقت نماز کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کو چھوڑ کر نفل پڑھنے کا کوئی فائدہ. اور اس سے بڑھ کر میں نے ابھی انوار ختم نبوت مسجد میں بھی یہ بات کہی تھی، آپ حضرات سے بھی کہہ دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل.
اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، بھلے تھوڑا ہو، بھلے کیا مطلب؟ شب برات میں 100 رکعت پڑھنے سے اللہ کو وہ بہتر رہے جو ہر روز عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہو۔ پوری رات میں کتنی رکعتیں پڑھ لو گے؟ پٹھان والی نماز کو بہت پڑھ لو گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھگڑ 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 ٹھگڑ، یہ تو نماز ہم 200 رکعت بھی پڑھ لیں گے، لیکن صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، تو کھینچ کھینچ کر بھی ہم 100 رکعت پڑھ 200 رکعت پڑھ لیں گے۔ لیکن ایک آدمی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نفل اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ سال کے اندر ہوتے ہیں 360 دن، 65 انگریزی میں ہوتے ہیں، اسلامی سال میں 360 دن۔ 2 رکعت کو 360 کے ساتھ ضرب دو، 300 کے ہو جائیں گے 600 اور 60 کے 120 اور 600 720 رکعتیں آپ پورے سال میں پڑھ لیں گے اگر 2 رکعت روزانہ پڑھیں۔ لیکن اس ایک رات کے اندر 720 پڑھ لو گے؟ اب آپ بتاؤ، ایک آدمی نے روزانہ 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈال لی، آج 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک اس نے 2 رکعت، یہ 1443 چل رہا ہے، 1442 کی 15 شعبان سے 1443 کی 15 شعبان تک اس نے 2 رکعت پڑھتا رہا، اس نے پڑھ لی 720 رکعتیں، اور ایک آدمی نے پڑھی آج کی رات میں 200 رکعتیں۔ کس کی زیادہ ہو؟ روزانہ پڑھنے والے کی یا آج پڑھنے والے کی؟ اس نے جو روزانہ 2 پڑھتا ہے اس نے 15 شعبان کو بھی 2 ہی رکعت پڑھی اور گھر جا کر سو گیا، تو ساری رات جاگنے والے سے اس کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عادت بنا رکھی ہے تھوڑا سا عمل کرنے کی، تھوڑا سا عمل کرنے کی عادت بنا رکھی ہے، اس لیے۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے 100 دفعہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھا آج کی رات میں، اور ایک آدمی نے روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھا، 100 دفعہ روزانہ پڑھے تو 100 دن کے کتنے ہو جائیں گے؟ پیٹ سب کی کچی ہے، 10,000۔ 200 دن کے کتنے ہو گئے؟ 300 دن کے کتنے ہو گئے؟ 30,000۔ اور 60 دن کے کتنے ہو گئے؟ 6,000۔ 36,000 مرتبہ اس نے پورے سال میں درود پڑھا، اور ایک شخص نے اس رات میں جو ہے وہ 2 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ بھی درود شریف پڑھ لیا، تو زیادہ ثواب تو اس کا ہوا جو روزانہ 1 تصویر درود پڑھتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک آدمی آج کی رات قرآن کھول کر بیٹھ گیا، عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، سحری تک کتنا پڑھ لے گا؟ حافظ 15 منٹ میں پارا پڑھ لیتا ہے۔ میرے جیسا جاہل جس کو قرآن کچا ہو تو وہ آدھا گھنٹہ بھی لگا لیتا ہے پارے پہ، ٹھیک ہے نا؟ 25 منٹ بھی لگا لیتا ہے، کوئی پونا گھنٹہ بھی لگا لیتا ہے۔ رات اگر آدھا گھنٹہ لگا لیا جائے ایک پارے کا، تو ایک آدمی عشاء سے لے کر مغرب سے پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ مغرب آج کل کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:30 کے بعد، ٹھیک ہے، 6:30 لگا لو، 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 کتنے ہو گئے؟ 10 گھنٹے۔ 10 گھنٹے کے اندر وہ کتنے پارے پڑھ سکتا ہے؟ 20۔ آدھے گھنٹے کے اندر کتنے پارے پڑھے گا؟ 20۔ لیکن ایک آدمی روزانہ 1 پاؤ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ 1 پاؤ، ایک پارہ 18 صفحات کا ہوتا ہے۔ کتنے صفحات کا؟ 18 صفحات کا ایک سپارہ ہوتا ہے۔ 18 کو آدھا کرو تو 9 بن گئے، 9 کو آدھا کرو تو 4.5 بن گئے۔ ایک آدمی روزانہ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 4.5 صفحہ قرآن پڑھتا ہے،
تو 4 مہینے میں ایک قرآن ہو گیا، پھر دوسرے 4 مہینے میں، پھر تیسرے 4 مہینے میں، کتنے 4 مہینے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر؟ 3 قرآن اس نے روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیا، 3 قرآن اس نے سال میں ختم کر لیے، اور اس نے صرف 20 پارے پڑھے۔ اب یہ 20 پارے پڑھنے والا زیادہ ثواب کا مستحق ہے یا وہ 3 قرآن پاک پڑھنے والا زیادہ ثواب کا مستحق ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارا وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، اور اس میں نیکی بڑھانا چاہتے ہو تو 1 مہینے کے اندر بھی آپ قرآن ختم کر سکتے ہو۔ کتنے مہینے کے اندر؟ روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتے ہو، اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی۔ روزانہ 4 ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لو، ورق نہیں، صفحے۔ ورق وہ ہوتا ہے جس کے دونوں جانب ہو، صفحہ ایک طرف کو کہتے ہیں، مطلب 2 ورق روزانہ قرآن پاک کے پڑھو، 4 صفحے روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھو، 4 صفحے ایک نماز میں پڑھے، دوسری رکعت ظہر میں 4 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ عصر میں 4 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ مغرب میں 4 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ ہاں، اور عشاء میں 4 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ آپ آرام سے، اور 4 صفحے پڑھنے میں جو صحیح قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو بمشکل 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ ہر نماز کے بعد ہم عادت بنا لیں کہ ہماری مسجد کے قرآن شریف گرد آلود ہوئے پڑے ہیں، ان پہ مٹیاں جم گئی ہیں، اور ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے قرآن شریف تو اس سے زیادہ ان پر مٹیاں جمی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہر روز اگر ہم ہر نماز کے بعد 4 ورق 4 صفحے صرف قرآن شریف کی تلاوت کریں تو مہینے کے اندر 1 قرآن شریف ختم ہو جائے گا، سال کے اندر 12 قرآن شریف ختم ہو جائے گا۔ چلو رمضان کو نکال دو تو 11 قرآن شریف ختم ہو جائیں گے، رمضان میں تو اس سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اپنی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت بھی بنا لو، بناؤ گے؟ نہیں آتا قرآن پڑھنا، میرے پاس آ جاؤ، میں پڑھاؤں گا آپ کو، پیسے نہیں لوں گا، فیس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بغیر فیس بغیر پیسے کے میں قرآن شریف پڑھاؤں گا۔ کبھی کسی پروفیسر کو بھی اعلان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی میتھ کا سبجیکٹ میں فری میں پڑھاؤں گا، جس کو میتھ نہیں آتی ہے میں پڑھاؤں گا؟ ہے کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرر؟ لیکن مولوی بیچارے کہتے ہیں بھائی آؤ پڑھو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھو، روزانہ کی عادت ڈال لو۔ اور ایک اور بات، یہ جو ہم شعبان میں مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہیں، مسجد میں آ کر تلاوت کرتے ہیں، یہ تو بیان سننے کے لیے آ گئے، یہ تو بیان ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ گھر میں بیٹھ کر بیان سنیں، بیٹھ کر بیان سنیں، لیکن دیگر عبادت حضور علیہ السلام سے مسجد میں ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بستر پر نہیں دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ کہاں؟ مسجد میں۔ بیگم جو دیکھ رہی ہے تو وہ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ گھر میں دیکھ رہی ہیں۔ فرمایا سجدے میں دیکھنے لگی، سجدہ لمبا ہو گیا، میرے کو شک ہوا کہ حضور علیہ السلام فوت تو نہیں ہو گئے، میں نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کے پیر کو ہاتھ لگایا تو آپ نے اپنا پیر ہلایا، مجھے تسلی ہوئی کہ آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں پڑھی نماز؟ گھر میں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب بھی دعا سے فارغ ہو کر کہاں پڑھو گے؟ جا کر۔ آپ جب گھر میں پڑھو گے نا تو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ یار ابا جی نماز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی بیگم صاحبہ دیکھیں گی کہ سرتاج ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بیگم صاحبہ بھی اگر اچھی ہوگی تو نماز پڑھے گی، اور اگر بے دین ہوگی تو اس کو بھی پڑھنے نہیں دے گی۔ تو گھر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، ہوتی ہے نماز؟
نہیں ہوتی. نماز کہاں ہوتی ہے؟ عبادت کی جگہ میں، مسجدوں میں. فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. اللہ معاف فرمائے، ہماری بے دینی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں ڈرائنگ روم ہے، گیسٹ روم ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، کھانا کھانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائننگ روم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے ساتھ حضرت صاحب آرام فرمانے کے لیے بیڈ روم بھی ہے. حضرت صاحب نہائیں تو ان کے لیے واش روم بھی ہے. حضرت صاحب نے جو کھایا ہے وہ نکالیں تو اس کے لیے لیٹرین بھی ہے. سب کچھ روم ہے. لیکن آج 1 لاکھ مکانوں کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ ٹنڈو آدم کے کس گھر کے اندر قرآن روم ہے، نماز روم ہے؟ دیندار کے گھر میں بھی نہیں ہے. ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں مسجد بناتی تھی کہ یہ جگہ خواتین کی نماز پڑھنے کی ہے. ہمارے گھروں میں ہے نہیں. بنائیں ہم. ٹی وی کے لیے ہمارے گھر میں جگہ ہے، مہمان کے لیے الگ گھر ہے، کمرہ ہے، کھانا کھانے کے لیے الگ کمرہ ہے، سونے کے لیے الگ کمرہ ہے. افسوس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان کے گھر میں نماز کے لیے الگ کمرہ نہیں. وہیں بیڈ روم میں نماز پڑھ لی، وہیں گیسٹ روم میں نماز پڑھ لی. نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں رہی ہمارے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز دوستو، اپنی تھوڑی تھوڑی سی عبادت کی عادت ڈال. ایک تسبیح روزانہ، ایک تسبیح روزانہ درود شریف پڑھو. ایک تسبیح روزانہ استغفار کی پڑھو. کیا استغفار؟ استغفار نہیں، استغفر اللہ ربی. بولو تو صحیح. سب آتا ہے بھائی سب کو. میں نے سمجھا شاید نہیں آتا ہوگا، میں سکھاؤں گا، لیکن آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لے کر استغفر اللہ ربی. ٹھیک ہے جی. اتنا پڑھ لو. ایک تسبیح اس کی پڑھ لو. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر اتنا پڑھنے میں بخار چڑھ رہا ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح اپنا معمول بنا لو. پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ قطرہ 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 ہمارے اعمال ناموں کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا. بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا. اور ایک دن کے اندر وہ عبادت ہم کر نہیں سکتے. ایک دن کے اندر وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے جو روزانہ کر کر کے پوری زندگی کر رہے ہیں. ایک آدمی نے 80 سال کی زندگی پائی. کتنے سال کی؟ 80 سال کی زندگی پائی. 15 سال اس کے بلوغت کے نکال لو، بچپنے کے نکال دو، تو باقی کتنے بچے؟ 65 سال. 65 سال اس نے روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی. تو ایک سال کا ہم نے کتنا ٹوٹل لگایا تھا؟ 36,000. ایسے ہی ہے نا. ایک سال کا اس کا 36,000 درود بنتا ہے. تو 65 سال کا کتنا بنے گا؟ 36,000 کو 65 سے ضرب دو، کہاں جا کر بنتا ہے؟ اصل میں بات کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیلکولیٹ مال ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیلکولیٹ دنیا ہوتی ہے، ہمارے ہاں کیلکولیٹ پیسہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیلکولیٹ کارخانے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کیلکولیٹ دنیا کے زمین جائیدادیں ہوتی ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان نے عبادات اور اعمال کی کیلکولیشن چھوڑ دی ہے. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ 10,000 لگاؤں گا تو کتنا منافع ملے گا. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ کارخانہ لگاؤں گا تو کتنی انکم آئے گی. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اتنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا تو کتنے پیسے مل جائیں گے. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اتنے مریضوں کا علاج کروں گا تو کتنے پیسے آ جائیں گے. مسلمان کو یہ پتا ہے کہ یہ دکان کھولوں گا تو کتنا
منافع ملے گا. لیکن کسی مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں روزانہ ایک تسبیح درود پڑھوں تو میری موت تک کتنی دفعہ ہو جائے گی, میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھوں تو میری نمازوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی, میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں تو اس پہ ثواب کتنا ملے گا, میرے ایک دفعہ استغفر اللہ کہنے سے مجھے اجر کیا ملے گا, مجھے ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے مجھے ثواب کیا ملے گا. مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ درود پاک پڑھنے سے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہے, 1 منٹ لگ جاتا, 1 منٹ میں 10 دفعہ پڑھ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. کتنی رحمتیں؟ اور ایک رحمت کیا ہے؟ ایک رحمت یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا. کس بات پر؟ صلی اللہ بولو علیہ وسلم, اتنے سے جملے پر. اور پتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھے درود شریف بھیجتا ہے پڑھتا ہے مجھ پر تو 2 فرشتے اس کا درود شریف لے کر میرے پاس آتے ہیں اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ فلاں بن فلاں اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. اب آپ نے سب نے ایک دفعہ پھر پڑھ لو, سب نے پڑھ لیا. اب ہم سب کی طرف سے 2 فرشتے حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے بتایا کہ راشد مدنی بن احمد میاں حمادی, عبد القیوم ٹونکی بن محمد رفیق, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, انہوں نے آپ پر درود پڑھا. میں یہاں بیٹھا ہوں, ہم میں سے نا کوئی آدمی چلا جائے کراچی, وہاں سیکریٹریٹ میں چلا جائے, پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس چلا جائے, تو وہاں جا کر واپس آئے کہ لیں گے مولوی صاحب یار وزیر اعلیٰ آپ کو بڑا ذکر کر رہے تھے. ہاں بھائی وزیر اعلیٰ کی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ چل رہی تھی, آپ کا بڑا ذکر کر رہے تھے. میں چوڑا ہو کر زمین سے 4 فٹ اوپر ہو جاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ, ٹکا بھی نہیں وزیر اعلیٰ. صحیح ہے یا غلط ہے؟ وزیر اعلیٰ کیا, صدر کیا, وزیر اعظم کیا, پوری زمین کی بھی کسی کو بادشاہت مل جائے تو وہ اتنا لاچار ہے کہ اللہ پیٹ گیس میں روک دے تو باہر اپنی مرضی سے نکال, کھانا کھا تو اپنی مرضی سے رہا ہے لیکن نکال اپنی مرضی سے. بلکہ اللہ اگر کھانے پر بھی پابندی لگا دے تو کھا. مجھے کسی نے بتایا کہ لگا کہ جی وہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ لگے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جب ہم گئے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس, ان کے ہاں ڈنر تھا, ٹھیک ہے نا جی, تو بڑے لمبی ٹیبل لگی ہوئی ہے, اس میں مرغی, دیسی مرغی, فارمی مرغی, مچھلی, پتہ نہیں کیا کچھ کھانے پینے کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کو منہ میں پانی آ جائے گا, تو رکھا ہوا ہے سارا, ابھی شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. پھر ایک آیا, اس نے ایک پیالی میں ابلی ہوئی دال اور ایک پیالی میں ابلی ہوئی بھنڈیاں رکھی زرداری صاحب کے سامنے, ٹھیک ہے. سارے اس کے دسترخوان پر اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھا رہے ہیں, زرداری صاحب ابلی ہوئی بھنڈیاں اور دال کھا رہے ہیں. اللہ جب کھلانے پر پابندی لگا دے تو خوشی خوشی وہ نہیں کھائے گا, ہے یا نہیں ہے؟ بلڈ پریشر والا نمک کھائے گا, دل کا مریض گھی کھائے گا, ہم تو رگڑا لگا کر کھا جاتے بھائی, ٹھیک ہے نا جی. شوگر والا چینی کھائے گا, اس کو بولو گے یار بڑی میٹھی نہ بنا, نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ہاں دل والے کو کہو بھائی یہ پراٹھے کھا لو یار, نہیں بھائی میں پراٹھے نہیں کھاؤں گا, بھائی یہ سبزی میں نمک ہے, نمکین سبزی بہت چٹپٹی, نہیں بھائی نہیں میرا بلڈ پریشر ہے. خود بھاگے گا کھانے سے, یہ خود نہیں بھاگ رہا, اللہ بھگا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ بندے نہ تو تو اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے کھا کے نکال سکتا ہے. اتنا تو انسان بے بس ہے, ہاں اتنا تو بے بس انسان ہے. تو ہم فخر کرتے ہیں بھائی فلانے کے پاس, بھائی فلانے وڈیرے کے پاس, اچھا میرا ذکر ہوا تھا, کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا بھائی فلانا تو بھائی اچھا آدمی, ہاں بھائی بات چوڑا ہو جائے گا. ہاں دونوں جہانوں کا سرکار جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, ہاں یہ تیرے میرے لیے نہیں بنائی گئی,
یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی محمد کے لیے آئے۔ اس نبی کے پاس میرا ذکر ہو رہا ہے، راشد مدنی بن احمد بن احمد، عبد القیوم بن محمد رفیع، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبد المالک بن عبد الرحیم، ٹھیک ہے نا جی، نصر اللہ بن عزیز اللہ، نام لے کر دونوں جہانوں کے سردار کے پاس۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو سوچ رہے ہیں نا، فرشتے نام لے کر جا رہے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، میں یہاں ٹنڈو آدم میں جامع مسجد ختم نبوت میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک شخص ہر روز جمعے کے دن آئے، مثال کے طور پر بھائی عبد القیوم ہے، میں ان کو فرد کرو نہیں جانتا، یہ رہتے ہیں عبیر لال میں، یہ ہر جمعے ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ ٹنڈو آدم جا رہے ہو؟ ہاں بھائی ٹنڈو آدم جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی وہ مولانا راشد مدنی صاحب ہیں، ان کو میرے سلام کہہ دینا۔ اب وہ بندہ آیا، اس نے کہا بھائی محمد عبد القیوم ٹونکی صاحب نے مولانا آپ کو سلام کہیں، میں جانتا، دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی وعلیکم السلام، میرے بھی سلام کہہ دینا۔ پھر اگلے جمعے آیا، کہنے لگا صاحب عبد القیوم ٹونکی نے آپ کو سلام کہے۔ اب دوسری دفعہ میں اور زیادہ توجہ کے ساتھ بھائی میرے بھی ان کو سلام کہہ دینا۔ پھر تیسری جمعے آیا، پورا سال ہر جمعے پابندی سے بھائی عبد القیوم مجھے سلام بھیجتے رہے۔ سال کے بعد ایسا ہوا کہ بھائی عبد القیوم خود ٹنڈو آدم آ گئے، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کر آئے، کہنے لگے السلام علیکم محمد عبد القیوم ٹونکی، تو میں کیا کروں گا؟ پکڑ لوں گا، کیونکہ میرے دماغ میں نام فیڈ، ہر پورے سال کے 57 56 55 کتنے جمعے ہیں، ان جمعوں میں ہر جمعے میرے پاس سلام بھیجا گیا ہے، تو میں یکدم اٹھوں گا، اس کو گلے لگاؤں گا کہ اچھا آپ ہیں جو ہر جمعے میرے پاس سلام بھیجتے ہیں۔ جب مجھ جیسا خسیس کمینہ انسان، سیاہکار انسان اپنے پاس سلام بھیجنے والے کو اتنا یاد رکھتا ہے کہ کبھی وہ سامنے آ جائے تو میں اسے پہچان کر گلے لگا لوں، تو یاد رکھو کہ اگر ہم زندگی کے 50 سال ہر روز صبح کو، ہر روز شام کو، ہر نماز میں حضور علیہ السلام کو سلام بھیجیں گے، درود بھیجیں گے، تو جب میدان حشر میں حوض کوثر پر سرکار دو عالم کی دربار میں پیش ہوں گے، اگر اس وقت ہم کہہ دیں گے آقا میں آپ کا غلام محمد راشد مدنی ہوں، آقا میں آپ کا غلام عبد القیوم ہوں، آقا میں آپ کا غلام عبد الرحمن ہوں، آقا میں عزیز اللہ ہوں، آقا میں فلانا ہوں، تو حضور علیہ السلام ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ صرف پہچانیں گے نہیں، حوض کوثر سے پیالہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود شریف بہت زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، واتموا الحج۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، وانفقوا۔ لیکن کہیں نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھوں گا، تم بھی زکوٰۃ دو میں بھی زکوٰۃ دوں گا، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھوں گا، نہیں۔ لیکن جب درود پاک کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا درود پڑھو، نہیں، میں نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں کس پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر۔ کون؟ ان اللہ، پہلے کس کا ذکر ہوا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ اس عبادت میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھو گے قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ دکھلاوے کے لیے دو گے قبول، حج دکھلاوے کے لیے کرو گے قبول، لیکن درود شریف اگر دکھلاوے کے لیے پڑھو گے پھر بھی قبول ہوگا۔ پھر کیوں؟ تو بھلے دکھلاوا کرتے رہے لیکن دعا تو اس کے لیے کر رہا ہے نا، کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ ہے نا درود، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں عاجز ہوں تیرے حبیب کے، مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ تیرے حبیب کے احسانات میں چکا
نہیں سکتا، اس کو میں نے اپنے لیے سجدوں میں روتے پڑھا، اس کو میں نے قیام میں کھڑے دیکھا، اس کو میں نے رکوع میں پڑے دیکھا، اس کو ہاتھ اٹھائے دیکھا، وہ ہر وقت ہر جگہ میری بخشش کی دعائیں کرتا رہا۔ اس لیے میرے اللہ میں اپنے محبوب سرکار تو عالم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، بس یہ ہے کہ آپ میری طرف سے ان پر رحمت نازل فرما دیں۔ تو بھلے دکھلاوے کے لیے پڑھو، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے محبوب کے لیے نا قبول ہے، میرے محبوب کے لیے قبول ہے۔ دکھاوے کے لیے پڑھو گے تب بھی قبول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ بھی قبول ہے اللہ کے۔ یہ درود کبھی رد نہیں ہوگا۔ اگلی بار مبارک رات ہے، درود شریف کی فضیلت بتا دیتا ہوں تاکہ درود شریف زیادہ پڑھو۔ حضور علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے، 1200-1400 کا لشکر تھا، پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے فرمایا بھائی کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو لاؤ۔ پتہ چلا کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، سارا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ چل رہا تھا، اتنے میں 2 مکھیاں شہد کی، کس کی؟ جاگ رہے ہو نا؟ شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی آئیں اور حضور علیہ السلام کے کان کے پاس آ کر رکی۔ کس کے کان کے پاس؟ نبی پاک کے کان کے پاس آ کر رکی۔ تو حضور علیہ السلام نے، جیسے کوئی میرے کو کان میں آ کر بات کرے تو میں ایسے کروں گا نا، سنوں گا نا۔ حضور علیہ السلام نے یوں دھیان سے سننے لگے، تھوڑی دیر سنا، مسکرائے، یوں اس طرف ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے، یہ مکھیاں آئیں آپ کے کان کے پاس آئیں، آپ مسکرانے لگے، ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے جو غار ہے نا، اس غار میں بہت بڑا شہد ہے، یہ مکھیاں شہد کی وہاں سے آئی ہیں، ان کی ملکہ نے بھیجا ہے۔ مکھیوں کی شہد کے چھتے میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہا ملکہ نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہے ہیں۔ انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا لشکر بھوکا بیٹھا ہوا ہے، تو ہماری ملکہ نے کہا کہ آپ سے درخواست کریں کہ اپنے صحابہ کو بھیجو کہ مشکی سے شہد سے بھر لیں، ہم مکھیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس مکھیوں کے ساتھ، اب آگے آگے مکھیاں، پیچھے پیچھے نبی کے صحابہ، پیچھے نبی کے صحابہ۔ غار میں گئے، مکھیاں ایک طرف، سارا شہد نکالا، مشکیزوں میں بھرا، صحابہ اکرام میں بانٹا، سب نے شہد کھایا، پیٹ بھرا، ابھی بیٹھے تھے، پھر مکھیاں آ گئی۔ پھر حضور علیہ السلام کے کان میں کچھ کہنے لگی، حضور علیہ السلام نے دھیان دیا، پھر مسکرائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مکھیوں نے شہد بنانے کا طریقہ بتایا، شہد بنانے کا طریقہ بتایا۔ یا رسول اللہ شہد بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری ملکہ کہہ رہی ہے کہ شہد گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے نا، اور میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بنتا کس سے؟ پھولوں کے عرق سے، پودوں کے عرق سے، اور پھولوں کا عرق میٹھا پھیکا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے، اور گاڑھا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک مکھی ایک ایک چھتے کا سوراخ پھولوں کے عرق سے بڑھتی ہے۔ یا رسول اللہ جب بھر جاتا ہے، اب ہے تو پھیکا، ہے تو کڑوا، ہے تو نمکین، اور ہے تو پتلا، اب اس کو میٹھا کیسے کریں، اس کو گاڑھا کیسے کریں؟ تو مکھیوں کی اس چھتے کی جو ملکہ ہوتی ہے نا، وہ اعلان کرتی ہے کہ آخری نبی پر درود پڑھو، آخری نبی پر۔ اور درود کون سا پڑھو؟ نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا مکھی حکم کرتی ہے، ساری مکھیاں یہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں۔ اچھا ان مکھیوں میں ڈاکٹر مکھیاں بھی ہوتی ہیں، مکھیوں کی ڈاکٹر، تو وہ جو ڈاکٹر مکھیاں ہوتی ہیں وہ چیک کرتی رہتی ہیں، پانی تو پلا دیا، چیک کرتی رہتی ہیں۔ اب وہ مکھیاں، ملکہ جب درود پڑھا 10-15 منٹ گزر گئے تو ملکہ پوچھتی ہے چیک کر کے بتاؤ شہد کیسا ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر مکھیاں چیک کرتی ہیں، کہتی ہیں حضور ابھی کڑواہٹ ختم ہو گئی ہے،
پھیکاپن ختم ہو گیا ہے، اب مٹھاس شروع ہو گئی ہے، اب ہلکا ہلکا گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر ملکہ کہتی ہے اور درود شریف پڑھو، پھر سارے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے کہ اب کیسا ہے؟ کہتے اب میٹھا ہو رہا ہے، پھر درود شریف پڑھو۔ پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر مکھیاں اعلان کرتی ہیں کہ اب شہد تیار ہو گیا ہے، تو پھر ملکہ حکم کرتی ہے اب درود شریف پڑھنا بند کر۔ درود کڑوے پانی کو میٹھا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ پتلی چیز کو گاڑھا کر رہا ہے۔ تو اگر درود انسان پڑھنا شروع کر دے تو کڑوے انسان کو میٹھا نہیں کر سکتا، بچھڑے ہوئے انسانوں کو ملا نہیں سکتا۔ اگر اپنے معاشرے میں محبت لانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کے اندر الفت لانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کے ذریعے اعتماد لانا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو، میٹھے بن جاؤ گے۔ جو ایک دوسرے سے لڑے پھرے ہو نا، میٹھے بن جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں اور آج کی رات توبہ و استغفار کریں۔ رحمت کی رات ہے، معافی کی رات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معاف کروں۔ اب اللہ بولے مجھ سے معافی مانگنے والا کوئی ہے اور ہم گدے بن کر سوئے ہوئے ہو۔ اللہ بولے ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کی معافی مانگے میں اس کی پریشانی ختم کروں، اور ہم ٹانگیں چوڑی کر کے سوئے ہوئے۔ اللہ کہے ہے کوئی حاجت مند، کوئی حاجت بیان کرے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اور ہم سوئے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگو۔ میں یہ نہیں کہتا ساری رات جاگ نہیں، جتنی توفیق ہو اپنے گھروں میں دعا کے بعد جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو۔ جتنے نفل ہو سکتے نفل پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کریں گے چل کبھی نے وہ تو نے زنا کیا تھا، وہ تو نے شراب پی تھی، وہ تو نے قتل کیا تھا، وہ تو نے جوا کھیلا تھا، نہیں معاف کروں گا۔ ایسے ماں ہے نا، ماں دنیا میں سب سے زیادہ پیار ماں کا مانا جاتا ہے، باپ کا نہیں مانا جاتا، ماں کا۔ اس لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ماں باپ۔ باپ ماں بولتے کیا بولتے ہیں؟ ماں باپ۔ والدین کا جب ذکر ہوگا کیا بولیں گے؟ ماں باپ۔ بھائی تیرے ماں باپ تو بڑے نیک ہیں، ایسے نہیں بولیں گے تیرا باپ ماں تو بڑے نیک ہے، نہیں، ماں پہلے آئے گی، کیونکہ پیار اللہ نے سب سے زیادہ کس میں رکھا ہے؟ ماں میں رکھا ہے۔ تو ماں بھی اگر نافرمانی کرو گے نا تو اس کے پاس جب منانے کے لیے جاؤ گے تو بولے تو چل دفعہ ہو، نہیں معاف کرتی، تو وہی ہے نا کمینہ، میں نے تجھے وہ کہا تھا تو نے یوں کر دیا، میں نے تجھے یوں کہا تھا تو نے یوں کر دیا۔ ماں گنوائے گی جرائم، ماں کیا کرے گی؟ جرائم گنوائے گی، ایک ایک جرم گنوائے گی، اور پھر آخر معاف کر دے گی۔ معاف کر دیا، پھر آپ نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے نا، پھر آپ جب دوبارہ گئے اماں جی معاف کر، تو وہ پہلے والی باتیں گنوائے گی۔ چل پہلے بھی تو نے معافی مانگی تھی، اس دفعہ تو نے یوں کیا تھا، اماں جی وہ تو نے معاف کر دیا نا، نہیں فلان جو معاف کیا ہے وہ بھی گنوائے گی۔ لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے کہ 70 80 90 سال کی عمر تک گناہ کرنے کے بعد اس کے پاس سچے دل سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے معاف کر دے۔ یوں نہیں کہیں گے کب آیا ہے، اب معافی مانگنے آیا ہے، ساری زندگی مکالہ کیا اب آیا ہے، نہیں، کہیں گے معاف کر دے۔ پھر ٹوٹ گئی توبہ، پھر آ گئے یا اللہ معاف کر دے۔ پھر یوں نہیں کہیں گے چل پہلی دفعہ تو معافی مانگی تھی، نہیں، کیا فرمایا؟ شاعر نے کہا باز آ ہرچے کر دی باز آ، گرچے کفر و کبر و بت پرستی باز آ، ای درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ کہا کہ اے بندے اپنی حرکتوں سے باز آ جا، اپنی نافرمانیوں سے باز آ جا، اپنے شرک کفر سے باز آ جا، اگر تو نے کفر بھی کر لیا ہے تو باز آ جا، خود پرستی بھی کر لی ہے تو باز آ جا۔ کیوں؟ فرمائے کہ یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں، نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ اس درگاہ میں آپ 100 بار توبہ کر کے توڑ چکے ہو، پھر بھی توبہ کرو گے معاف ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی 3 شرطیں ہیں، میں نے جمعے میں کہا تھا
3 شرطیں ہیں توبہ کی. جو گناہ کرتے ہو اس سے ہاتھ نکال لو, اسے کیا کر لو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لو, اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر پشیمان ہے, یہ میں نے کیوں کیا, پشیمان رہو. یہ 3 چیزیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے توبہ. اگر 3 چیزیں نہیں کرتے ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. باقی توبہ 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 کرتے رہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اب ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دعا کریں گے. یہ ذکر ہمارے قادری سلسلے کا ذکر ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی, قل اللہ احد. پھر چاروں سلسلوں کے ہمارے بزرگوں کے 4 سلسلے ہیں, نقشبندی سلسلہ, سہروردی سلسلہ, چشتی سلسلہ اور قادری سلسلہ, ٹھیک ہے. تو یہ چاروں سلسلے ہمارے بزرگوں کے ہیں, اور ہمارا خاص جو سلسلہ ہے وہ قادری سلسلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ذکر بالجہر ہوتا ہے, مطلب لسانی ذکر, زبان سے ذکر, بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے. نقشبندی سلسلے کے اندر ذکر قلبی ہوتا ہے. ہمارے یہاں قادری سلسلے کے اندر ذکر جہری بھی ہوتا ہے, بلند آواز سے بھی ہوتا ہے, اور قلبی ذکر بھی ہوتا ہے. کیا اس کی ترتیب ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام بزرگوں کو اس کا احسان و ثواب کیا جائے گا. اس کے بعد ایک تسبیح ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, پھر دوسری تسبیح ہم پڑھیں گے الا اللہ, پھر تیسری ہم تسبیح پڑھیں گے اللہ, پھر چوتھی تسبیح ہم پڑھیں گے ہو. یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے, لا الہ الا ہو یہ بھی اللہ کا نام ہے. یہ 4 تسبیح ہو گئی. پھر 5ویں تسبیح جو ہے وہ ذکر قلبی کی ہے. وہ ذکر قلبی کی کیا تسبیح ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہے, زبان کو تالو کے ساتھ لگانا ہے, سانس بند کر کے اللہ اللہ, زبان سے نہیں دل سے, سانس بند کر کے زبان تالو سے لگا کر, آنکھیں بند کر کے, گردن جھکا کے مراقبے کی صورت میں دل سے اللہ 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 کہنا ہے. یہ 5 تسبیح ہو جائیں گی. یہ صرف ابھی کے لیے نہیں, آپ تمام حضرات جو سلسلہ قادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں. اس کا بہترین ٹائم صبح تہجد کے ٹائم. اس وقت نہیں پڑھ سکے فجر کی نماز سے پہلے, اس وقت بھی نہیں پڑھ سکے فجر کی نماز کے بعد, پھر مغرب کی نماز کے بعد ہے. اگر ایسا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو جب بھی 24 گھنٹوں میں ٹائم مل جائے. بمشکل 10 منٹ لگتے ہیں اس عمل کے اندر. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے دل کے اندر اللہ کے نام لینے کا اثر ہے. بعض لوگ ذکر کے جو ذکر ہے نا وہ کہتے ہیں نام لینے سے کیا ہوتا ہے. لیمو دیکھا ہے, نام سن کر آپ کے منہ میں آ گیا. اگر میں یوں اچانک کہہ دوں چوہا, کیا کرو گے؟ ایک دم چونک جاؤ گے. میں بولوں چپکلی اٹھ جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. چپکلی کا نام لینے سے آپ پر اثر ہوا, چوہے کا نام لینے سے اثر ہوا, نیمبو کا نام لینے سے اثر ہوا. اللہ تو کائنات کا مالک ہے, اس کا نام لینے سے اثر کیسے نہیں ہوا؟ ان چیزوں کا نام لیں گے ہمارے ظاہر پہ اثر ہوگا, اللہ کا نام لیں گے ہمارے باطن پہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو ہم نے ذکر کرنا ہے. تمام ساتھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں.
Allah
واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل والسلامة من كل لا تدع لنا هما إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا ذلك ولا ولدا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم القاديانيين. فانصرنا على القوم الرافضين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا الله ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں قبول فرما. یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کی رات میں نہ جانے ہم میں سے کس کس کی موت لکھی گئی ہے. یا اللہ جن جن کی موت لکھی گئی ہے یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرما. تحفظ ناموس رسالت کے جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما. یا اللہ تیرے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے حبیب کے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت نصیب فرما. یا اللہ آج کی مبارک رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہم پوچھ کر کیے, جو انجانے میں کیے, جو رات میں کیے, جو دن کے اجالے میں کیے, جو ہاتھوں سے کیے, جو پیروں سے کیے, جو زبان سے کیے, جو آنکھوں سے کیے. یا اللہ جسم کے کسی بھی حصے سے کیے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما. یہ معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ کو معاف فرما. معاف کر کے راضی ہونے والے اللہ کو معاف فرما. یا اللہ معاف کر کے خوش ہونے والے ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھ رحم فرما. ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما. ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما. اچھے حکمران نصیب فرما. اچھے حکمران نصیب فرما. یا اللہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما. پر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہندوستان میں مسلمانوں پر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. مسلمانوں کو استقامت نصیب فرما. مسلمانوں کو مضبوط فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر جہاد چل رہا ہے مجاہدین یا اللہ قوتوں سے ٹکرا رہے ہیں تو مجاہدین کے قدموں کو جما دے. مجاہدین کے قدموں کو مضبوط فرما دے. ان میں اتحاد فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرما دے. قواریت کی لعنت سے نجات عطا فرما دے. علاقائیت کی لعنت سے نجات عطا فرما دے. لسانیت کی لعنت سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے.
دے. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جو رزق کے متعلق پریشان ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما دے. یا اللہ جن کے پاس رزق موجود ہے ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, مدرسوں کو آباد کرنے والا بنا دے, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے. یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا بنا دے, قرآن سننے والا بنا دے. یا اللہ رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جس کے مقدر میں رمضان المبارک لکھا ہے, یا اللہ رمضان المبارک کے ذریعے ہمیں مغفرت نصیب فرما دے, جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے. رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. تراویح میں مکمل قرآن تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. پورا رمضان تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے. رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو مانگ سکے تو بھی عطا فرما دے, جو نہ مانگ سکے تو بھی مانگے بھی عطا فرمانے پر قادر ہے تو عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے سامنے رسوائی سے بچا لے, رسوائی سے بچا لے, شرمندگی سے بچا لے, ذلت سے بچا لے. میرے حبیب کے امتی ہیں, یا اللہ سرکوری نصیب فرما دے, ختم لفظ کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری نیکیاں اور عبادتیں تو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے, جہنم سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ قادیانی سمیت تمام گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ قادیانیوں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ان کے حامیوں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ان کی سپورٹروں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ قادیانیوں کے حامیوں کو بھی تباہ و برباد فرما دے. ایسے منافقوں کو قادیانیوں سے پہلے جو اس کو نابود فرما دے. یا اللہ غور شاہی فتنے کو جو اس کو نابود فرما دے, تباہ و برباد فرما دے. ہر گستاخ رسول کو ایک نابود فرما دے. یا اللہ فرانس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. یا اللہ فرانس کو ملک ہے جس نے تیرے حبیب کی توحید سرکاری سطح پر کی ہے, یا اللہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اس ملک کو دیش کو نابود فرما دے. اس ملک کے حصے بکھرے کر دے. یا اللہ ہر گستاخ رسول کو سے دو چار فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.